محرم الحرام ماتم کا مہینہ نہیں ہے، محرم الحرام عظمت و احترام کا مہینہ ہے۔ ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت اسلامیہ کے شگفتہ پھولوں، آج میں آپ کے سامنے ماہ محرم کے خصوصیات، ماہ محترم سے وابستہ بڑی نسبتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ توجہ اور استقامت کے ساتھ مکمل سنیں گے۔ سامعین کرام، حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس ماہ مکرم محرم الحرام کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ حدیث کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے، عالم انسانیت کی تاریخ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، یہ محرم الحرام اتنے احترام والا مہینہ ہے۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کیا گیا محرم کا مہینہ تھا۔ آدم علیہ السلام کے سر پر جب خلافت کا تاج رکھا گیا محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ تک طوفان کے چکر لگانے کے بعد جب جبل جودی پہ جا کر ٹہری محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے خچے سے باہر آئے محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت بڑی طویل جدائی کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت خلافت پر آ کے بیٹھتے ہیں تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر کنارے لگے ہیں تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اللہ نے جب فرعون کو غرق کیا محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ نمرود جب تباہ ہوا محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اعزاز نبوت عطا فرمایا محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، اللہ تعالیٰ کے گھر پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، اور اب بھی وہی حالت ہے کہ جب غلاف چڑھایا جاتا ہے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو اس احترام والے مہینے میں ایک کام کیا جاتا ہے۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تب آپ وہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنا سب سے پہلا نکاح سیدہ طاہرہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ سے کیا جب اس وقت محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پیغمبر کا نکاح سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پیغمبر کی پیاری بیوی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال محرم الحرام میں ہوا۔ ام حبیبہ کا انتقال محرم الحرام میں ہوا۔ رحمت العالمین کی ہجرت کی طرف منسوب جب سن کی ابتدا کی گئی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پیغمبر نے جس مہینے کے فضائل بیان فرمائے وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ آمنہ کے دری یتیم نے سلاطین عالم کو دعوت دین کے خطوط جب لکھے تھے محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ پیغمبر نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جب عاملین متعین فرمائے تھے محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ زکوٰۃ کے تفصیل احکام جب اللہ نے نازل کیے محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ صدیق اکبر کے دور میں زکوٰۃ کے منکروں کا جب قلقمہ ہوا محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ فاروق اعظم کے دور میں جب قادسیہ فتح ہوا محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جب ایران فتح ہوا محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جب قبرص پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جب مصر میں سب سے پہلے اسلامی سلطنت قائم ہوئی اس وقت محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین پیغمبر کے دوسرے جانشین مراد پیغمبر داماد حیدر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب جام شہادت نوش کرتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت عثمان بن عفان جب برسر اقتدار آئے اور خلیفہ بنتے ہیں محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت علی ابن ابی طالب جب منصب خلافت پہ تشریف لاتے ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کیجئے، حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر کے جب ان کو امارت سپرد کی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قسطنطنیہ جب فتح ہوا محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ کربلا کے ریزگاروں میں حسین ابن علی نے
72 جانثاروں سمیت جامع شہادت نوش کیا، وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ کربلا کے میدان میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ منصا حضرت حسین رضی اللہ تعالی ابن علی رضی اللہ عنہ کے بچے کا نکاح حضرت سیدنا حسین ابن علی کے شہزادی کے ساتھ ہوا، وہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ دوستوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح حیدر کرار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اگر عرب سے ہٹ کر آپ پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا فقہائے احناف میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ محدث کبیر ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ بر صغیر کی تاریخ دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ کل جب قیامت ہوگی تو محرم الحرام کا مہینہ ہوگا۔